السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے اور رمضان میں لوگ خیرات بھی دیتے ہیں، جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور صدقہ بھی چلتا ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حساب سے صدقہ وغیرہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے، چاہے 10 روپے دے دیں یا 100 روپے دے دیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اعتبار نہیں ہوتا کسی سے پہ، ٹرسٹ ایشوز ہیں بہت سے۔ ہاں، کہنے کو تو بہت سے ادارے ہیں یہاں اور کافی معتبر ہیں، لیکن ہر بندے کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں اور سوچ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں کرنی تھی اور اس حوالے سے چند آسان طریقے بتانے تھے جو ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کوئی اپنے پیسے مستحقین کو دے سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ بھائی آپ کسی کا قرض اتار دیں، اور سب سے پہلے فیملی والوں میں حق ہوتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں قریبی۔ اچھا، قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو تھوڑے خاندان برادری میں چلے جائیں، دور پار کے رشتہ دار دیکھ لیں۔ اچھا چلیں فرض کریں ان میں کوئی نہیں ہے، پھر کسی غیر کا قرض اتار لیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون مستحق ہے یا کس کا قرض اتارنا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ تو اس کا ایک بہت آسان حل یہ بھی ہے کہ ہم سب سامان خریدتے ہیں دکان وغیرہ سے، اور یا دودھ دہی کی دکان ہے یا کریانے کی دکان ہے یا سبزی کی دکان ہے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی میں آتی ہیں اور لوگ ادھر ادھار بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی جس سے اچھی بات چیت ہے دکاندار سے، اس سے بات کر لیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کن کے حالات تنگ ہیں، کن کا ادھار لیٹ آ رہا ہے، یہ جو بھی ہیں سفید پوش ہیں۔ تو آپ خاموشی سے جا کے جتنا آپ دینا چاہتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر دیں، اور کہیں بھائی جو آپ بہتر سمجھیں، یا ان سے جان پرکھ کر لیں کہ دکاندار سے کہ کون کیسے، تو جو جس کو سمجھ آیا اس کا قرض اتار دیں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کام ہم لوگ کر سکتے ہیں جو بڑا آسان ہے کہ محلے میں بلی ہے یا پرندے ہیں، ان کے لیے باجرہ رکھ لیا، دودھ رکھ لیا، روز تھوڑا سا دے دیا، 50 روپے کا باجرہ ہو گیا، یا آدھا لیٹر دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 50-60 روپے کا وہ ہو گیا۔ تو ایک یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہے اور بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا، ایک یہ عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ کہ آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے جو کام کرتی ہیں، آپ ان کے کپڑے یا ان کے بچوں کے عید کے کپڑے یا ان کے بچوں کو تعلیم یا صحت یا کچھ بھی سپورٹ کرتے، کیونکہ غریب ہی ہوتی ہیں تو وہ مستحقین میں بالکل آتی ہیں، یا ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو گئے ان میں ایسا کر لیجئے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور آپشن دے دیتا ہوں جہاں پہ آپ سپینڈ کر سکتے ہیں آرام سے۔ محلے کے امام صاحب ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ زیادہ ویل آف نہیں ہوتے، ایک وظیفہ ان کا ہوتا ہے، لیکن آج مہنگائی کے دور میں سب کو پتہ ہے 10-15 ہزار میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو عید آ رہی ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو ظاہری بات ہے اولاد ہوگی یا ان کی زوجہ ہوں گی، ان کے حوالے سے کوئی کپڑے دے دیے یا کچھ بھی ان کی ہیلپ کر دی جن سے ان کے آسانی ہو، معاملات زندگی آسانی سے گزریں۔ تو یہ 4-5 طریقے بتائیں۔ اسی طرح مدرسے میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ مطمئن ہو کہ بھئی یہ اچھا پڑھاتے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، کچھ اسکول میں دے سکتے ہیں، کسی کا علاج ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ 5-6 آپشنز ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ٹرسٹ کے ایشوز بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہم روز مرہ میں ہمارے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قابل اعتبار ہے، یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو بس یہ اس طرف ترغیب دلانی تھی کہ نیکی ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ دینا چاہتے ہیں، لیکن بس اس وجہ سے نہیں دے پاتے کہ کس کو دیا جائے، کیسے دیا جائے، یا کون سفید پوش ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میرے دماغ میں سوچ آئی کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میری توفیق ہے۔ میں کوئی چیز ایسی یہاں نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو بول دوں آپ لوگ کرتے رہیں اور خود نہ سوچ ہو یا عمل نہ کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔